کمرہ عدالت میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی جو سنائی دے رہی تھی۔ عدالت میں بیٹھے ہوئے تمام نفوس کٹہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اونچی سی کرسی پر بیٹھا ہوا جج بھی اسی کٹہرے کی جانب نگاہ اٹھائے دیکھے جا رہا تھا۔ سب کی نظریں بس اسی ایک شخص کے اوپر جمی تھی جو کٹہرے کے اندر خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے اور وہ ساکت نظروں سے اپنے سامنے نظر آنے والی دیوار کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ پولیس انسپکٹر نے اس کے خلاف پورا پرچہ پڑھ کر سنا دیا تھا۔ جج بار بار اسے ایک ہی سوال کر رہا تھا مگر وہ تو یوں گونگا اور بہرا بنا ہوا تھا جیسے نہ اسے کچھ سنائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ بول سکتا ہے۔ جج سمیت عدالت میں موجود ہر ایک انسان کی ہمت اور صبر جواب دے رہا تھا، مگر وہ شخص تھا کہ پتھر کی مورت بنے خاموش کھڑا تھا۔ بولتا بھی تو کیا؟ جو جرم وہ کر کے آیا تھا اس میں بولنے کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ تبھی جج نے آخری مرتبہ گرجدار آواز میں اسے مخاطب کیا۔ میں تم سے آخری دفعہ پوچھتا ہوں، کیا کل دوپہر کو تم اپنے گھر میں اس حالت میں گرفتار ہوئے تھے کہ تم پر تمہاری 2 بیٹیوں کے ساتھ زیادتی اور پھر قتل کا الزام تھا؟ تمام ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں اور اسی کمرے میں کھڑے ہو کر تم نے خاموشی سے اقرار جرم بھی کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوا انسپکٹر اس بات کا گواہ ہے۔ تم نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ میں ایک دفعہ پھر تم سے تمام عدالت کے سامنے پوچھتا ہوں کہ کیا تم ہوش و حواس میں اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ بدکاری کرنے کی سزا کیا ہے اور بدکاری کرنے کے بعد دونوں لڑکیوں کو پھانسی پر لٹکانے کی کیا سزا بنتی ہے؟ یقیناً تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ کیا تم کچھ کہنا چاہو گے؟ جج کی طویل بات کے جواب میں اس کے ساکت وجود میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی۔ اس نے یکدم جج کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ کچھ دیر تک تو وہ جج کو یوں ہی گھورتا رہا، پھر اس نے اپنی نظریں ہٹا لی اور پیچھے پلٹ کر کتاروں میں بیٹھے ہوئے ان افراد کی جانب دیکھا جو اس کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ ان لوگوں میں سب سے پہلی کتار میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس شخص نے مڑ کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر نفرت انگیز تاثرات تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص کے چہرے کے تاثرات میں تھوڑی ہلچل سی ہوئی اور آخرکار اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جسے صرف اس کی بیوی نے محسوس کیا۔ کٹہرے میں کھڑا ہوا شخص سرخ پڑتی ہوئی نظروں سے مسلسل اپنی بیوی کو گھور رہا تھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جج ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا اور اب کی بار اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کیا تم قبول کرتے ہو کہ تم نے اپنی دونوں جوان بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی اور پھر انہیں پنکھوں سے لٹکا کر مار ڈالا؟ جج پوچھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ جانتا تھا کہ کٹہرے میں کھڑا ہوا شخص کچھ نہیں بولے گا۔ اس نے اپنا قلم اٹھایا اور فیصلہ سنانے کے لیے کاغذ کے اوپر سطریں گھسیٹنے لگا۔ عدالت میں ویسی ہی خاموشی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جج نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ مجرم کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے، مگر تمام ثبوتوں کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی شخص نے اپنی دونوں جوان بیٹیوں کے ساتھ برا فعل کیا اور اس کے بعد انہیں پنکھوں سے لٹکا کر مار ڈالا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے قتل کو ایک حادثے کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی جس سے اس کی چالاکی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت اسے موت کی سزا سناتی ہے۔ عدالت میں ہلکی ہلکی بنبناہٹ سی گونجنے لگی تھی۔ اپنی موت کی خبر سننے کے باوجود کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص کے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی ساکت اور جامد سامنے لگی دیوار کو گھورے جا رہا تھا۔ جج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گویا کچھ سوچ کر بولا کہ تمہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے، پرسوں صبح کے وقت تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، مگر اس سے پہلے قانون کے تحت میں تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسی خواہش جسے تم مرنے سے پہلے پورا کرنا چاہو؟ جج اس سے پوچھ رہا تھا اور عموماً ایسے موقع پہ مجرم اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا کرتے ہیں، مگر نہ جانے وہ کیسا ڈھیٹ انسان تھا
जिसके चेहरे के पुरस्रार तासुरात में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई थी। वो वैसे ही खड़ा किसी पत्थर की तरह खामोश था। काफी देर तक वो कुछ ना बोला तो जज ने जोर से अपना सर झटका और हाथ में पकड़े हुए कलम की निब को तोड़ डाला। अदालत की खामोशी में हल्का सा इर्ताश पैदा हुआ और जज ने अदालत बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने कटहरी में खड़े हुए शख्स के हाथ पीछे करके उसे हथकड़ी लगा दी। लोग उसे कोई तान कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। एक शख्स ने अपना जूता उतारकर जोर से उसको खींच कर दे मारा था। इन सब के नज़दीक वो इसी लायक था जिसने अपनी जवान बेटियों को अपनी हवस का निशाना बना डाला था और फिर उन्हें कत्ल भी कर डाला था। लोगों का बस नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़कर उसकी आंखें नोच डालें, उसका गिरेबान फाड़ डालें और अपने हाथों से कत्ल कर दें। पुलिस इंस्पेक्टर लोगों से बचाते हुए उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे और अपनी बीवी के पास से गुजरते हुए उसने एक नज़र उसे देखा। उसकी नज़रों में खामोश इशारा था। उसकी बीवी ने घबरा कर अपनी नज़रें चुरा ली। अगले ही पल पुलिस वाले उसे लेकर अदालत से बाहर निकल चुके थे। वो उसे काल कोठरी की जानिब लेकर जा रहे थे जहां उसने अपना आने वाला एक दिन गुजारना था। अंधेरी गाड़ी में बैठे उस शख्स के जहन में गोया कोई फिल्म चल रही थी और गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और वो एक रोज कबल अपने माजी में जा पहुंचा और उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर नमूदार हुआ। कमरे में नीम अंधेरा था। उस नीम अंधेरे में भी कमरे का जो मंजर नजर आ रहा था वो पैरों तले से जमीन खींच लेने वाला था। कमरे के बीचों बीच जमीन के ऊपर दो लड़कियां निढाल पड़ी थीं और उनकी हालत यूं थी कि उनके जिस्म पर मौजूद लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। उनके जिस्म पर मौजूद निशानात किसी की वहशत और दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत थे। दोनों ही लड़कियां हिलने जुलने से कासिर थीं और वक्फे वक्फे से उनके लबों से एक दर्द भरी कराह निकल रही थी, जैसे किसी ने उन्हें इंतहाई बेरहमी से अपनी बर्बरियत का निशाना बना डाला था। मगर कमरे में ये दोनों लड़कियां ही नहीं, एक शख्स और भी मौजूद था। लड़कियों के ऐन सामने खड़ा हुआ एक दरमियानी उम्र का शख्स जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। उस दाढ़ी को उसने स्याह रंग के डाई से स्याह बना रखा था, जिसके बायस वो अपनी उम्र से कम मालूम होता था। हालांकि उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा थी। वो फटी फटी नजरों से सामने नजर आने वाला मंजर देख रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी और उसकी सांस ऐसे चल रही थी गोया वो किसी मैराथन से दौड़कर आ रहा हो। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। खुद उसका लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था। वो बार बार अपने दाएं हाथ से अपनी गर्दन को मसलता और इधर उधर परेशानी के आलम में देखने लगता था। गर्दन पर जिस जगह वो बार बार हाथ लगाकर सहलाने की कोशिश कर रहा था वहां खरोंचों के गहरे निशानात थे जिनमें हल्का हल्का खून रस रहा था। वो शख्स घबराहट के आलम में कभी दोनों लड़कियों को देखता और कभी कमरे के अंदर बंद दरवाजे को। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र भटक कर दीवार पर लगी हुई उस बड़ी सी तस्वीर पर जा पड़ी। उस तस्वीर में ज़मीन पर पड़ी हुई दोनों लड़कियां कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस खड़ी थी और दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उन दोनों के पीछे उनकी माँ खड़ी थी, एक खूबसूरत और फैशनेबल औरत जिसके सुर्ख रंग में डाई किए हुए बाल उसके शानों के ऊपर बिखरे हुए थे। उन तीनों के साथ ही वो तस्वीर वही शख्स खड़ा देख रहा था और सूट बूट में मलबूस बेहतरीन सेहत का हामिल। उसके चेहरे पे बड़ी सी जानदार मुस्कुराहट थी। ये एक मुकम्मल फैमिली पिक्चर थी और उस फैमिली पिक्चर के ऐन सामने ज़मीन पर पड़ी हुई वो दोनों लड़कियां इस पिक्चर में नजर आने वाले घराने की बर्बादी का मुंह बोलता सबूत थी। वो शख्स परेशानी के आलम में कमरे में दाएं बाएं टहलने लगा। वो बार बार एक हाथ की बंद मुट्ठी को दूसरे हाथ पे मारता और पलट कर उन दोनों लड़कियों को देखने लगता। और खुदाया, ये मैंने क्या कर डाला? यकीनन मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे आने वाली ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। न जाने वो कौन सा लम्हा था जब शैतान मुझ पर गालिब आ गया। ज़ेरेला बुड़बुड़ाते हुए वो बेहद परेशान दिखाई दे रहा था और कभी दांतों से अपने नाखून काटने लगता और कभी खड़ा होकर दीवार पर मुक्के बरसाने लगता। मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी फैलाई हुई तबाही को किस तरह छुपाए। और तभी अचानक वो बुरी तरह चौंक उठा। मकान के बाहर लगी हुई इत्तलाई घंटी जोर से बज उठी थी। वो शख्स करंट खाकर दीवार के साथ जा लगा। उसकी सांस फूलने लगी। उसने खौफजदा नजरों से अपने सामने जमीन पर पड़ी हुई उन दोनों लड़कियों की जानिब देखा जिनमें से एक ने जरा ही जरा आंखें खोलकर देखा था। यकीनन उसने भी इत्तलाई घंटी की आवाज सुन ली थी।
مارے خوف کے اس شخص کی ٹانگیں کانپنے لگیں. تبھی گھنٹی دوبارہ سے بج اٹھی. شاید جو دروازے کے باہر کھڑا تھا وہ شدید عجلت کا شکار تھا. وہ بار بار گھنٹی بجا رہا تھا تاکہ اندر موجود افراد گیٹ کھول دیں. اندر کمرے میں موجود وہ شخص دروازے پہ ہاتھ رکھے اسی شش و پنج میں موجود تھا کہ دروازہ کھولے یا نہ. اور تبھی اچانک زوردار آواز آئی, زبیر صاحب دروازہ کھولیے, آپ نے مارکیٹ سے تازہ گوشت منگوایا تھا اور کچھ دوسرا سامان بھی. میں وہی سامان ڈیلیور کرنے آیا ہوں, جلدی لے لیجیے ورنہ سخت گرمی میں یہ گوشت خراب ہو جائے گا. اور باہر کھڑے کھڑے میری بھی حالت خراب ہو رہی ہے, مجھے واپس دکان پر جانا ہے, گاہک میرا انتظار کر رہے ہیں. باہر والے انسان نے ایک طویل جملہ بولا تھا اور بے اختیار ہی اندر کھڑے ہوئے اس زبیر صاحب کے منہ سے ایک اطمینان بری سانس خارج ہوئی. جو شخص گوشت دینے آیا تھا اس نے تمام بات عربی زبان میں کی تھی, کیونکہ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عرب تھا جہاں عرب بسا کرتے تھے. زبیر خود پاکستانی تھا اور کچھ دیر قبل ہی سعودیہ شفٹ ہوا تھا. اس وقت بھی وہ جانتا تھا کہ جس ملک کی سرزمین پر وہ کھڑا ہے وہاں کا قانون آسانی سے معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے. مگر اس وقت تو وہ ایک عجیب مصیبت سے دو چار تھا. اسے کسی نہ کسی طرح اس گوشت والے دکاندار کو وہاں سے بھگانا تھا. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد زبیر نے زور سے آواز لگائی, آ رہا ہوں, بس 2 منٹ انتظار کیجیے, میں بیت الخلاء سے نکل رہا ہوں. زبیر کی پکار پر باہر کھڑا وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو گیا. زبیر نے کمرے سے نکل کر دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیا. اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا اور داخلی دروازہ کھول کر جس وقت وہ باہر نکلا دکاندار ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپر اٹھائے کھڑا ہوا تھا. زبیر کو اس کی شکل دیکھتے ہی یاد آ گیا, یہ وہی دکاندار ہے جس سے اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سامان لایا کرتا تھا. کبھی کبھی وہ گرمی کے پیش نظر سامان کی لسٹ اسی دکان والے کو دے آتا اور وہ سارا سامان شاپروں میں پیک کر کے خود یا کسی ملازم کے ذریعے زبیر کے گھر ڈیلیور کر جاتا تھا. اس وقت بھی وہ یہی کرنے آیا تھا. زبیر نے جلدی سے سارے شاپرز پکڑے اور دکاندار کو رقم ادا کی. وہ وہاں سے چلا گیا تو زبیر نے اطمینان کا سانس لیا. اس نے یہ بھی نہ دیکھا تھا کہ دکان والا اس کی گردن پر نظر آنے والے زخموں کے نشانات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ زبیر اندر واپس آیا اور فریج کھول کر اس نے سارے شاپر اس کے اندر رکھ دیے. گھر میں ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی تھی. وہی وحشت بھر سناٹا کچھ دیر پہلے اس گھر میں چھایا ہوا تھا. زبیر نے آہستگی سے اسی کمرے کا دروازہ باہر سے کھولا جس میں وہ دونوں لڑکیاں تھیں. اندر مکمل خاموشی تھی اور چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا. زبیر اندر داخل ہوا اور اسی پل اس کا دل دھک سے رہ گیا. زمین پر پڑی ہوئی دونوں لڑکیاں وہاں سے غائب تھیں. وہاں کوئی نہیں تھا اور کمرہ خالی تھا. زبیر کے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی. وہ بدحواس سا ہو گیا. وہ اس کے جرم کا منہ بولتا ثبوت تھیں اور اس وقت وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں. تبھی اچانک اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ اٹھے. کسی نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر کسی بھاری چیز سے زوردار وار کیا تھا. زبیر کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا. وہ بے اختیار ہی سر پہ ہاتھ رکھے پلٹا. سامنے ہی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں ماربل کا گلدان تھا. وہ تھر تھر کانپتے ہوئے زبیر کو دیکھ رہی تھی. خوف اس کے چہرے سے ہویدا تھا. اس کے ساتھ ہی دونوں لڑکیاں کھڑی تھیں. اس کے ہاتھ میں پردہ لگانے والا ڈنڈا تھا. وہ نہ جانے کس طرح اس نے کھینچ کھانچ کر اتار لیا تھا مگر وہ شدید خوف زدہ تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. چوٹ کی شدت سے ہی زبیر کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا. یکدم ہی اسے ان دونوں لڑکیوں پر شدید طیش آیا. وہ کسی بھیڑیے کی طرح پلٹا اور دوبارہ ان لڑکیوں پر پل پڑا. اس کے زوردار ہاتھ تابڑ توڑ ان دونوں لڑکیوں پہ برس رہے تھے اور نہ جانے کب تک وہ انہیں مارتا رہا. جب مار مار کر تھک چکا تو پیچھے بیٹھ کر ہانپنے لگا. وہ دونوں لڑکیاں بری طرح سے رو رہی تھیں. تبھی زبیر کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا. اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی تو آفس سے واپس آنے والی ہے. وہ آتے ہی سوال کرے گی کہ ان کی دونوں بیٹیاں اس قدر پریشان کیوں ہیں اور ان کے جسم پر مار پیٹ کے اتنے نشانات کس نے ڈالے. زبیر نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی ہوئی ان دونوں لڑکیوں کی جانب دیکھا جو اس کی بیٹیاں لگتی تھیں. اس کے دماغ نے وہ فیصلہ سنا دیا جسے سن کر وہ خود بھی ایک دفعہ لرز گیا تھا مگر شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا. جو کچھ اس نے کیا تھا اسے چھپانے کا بس یہی ایک راستہ تھا. وہ جانتا تھا سعودی حکومت کسی بھی وقت اس تک پہنچے گی اور اسے موت سے بھی بری سزا ملے گی. وہ ہر حال میں پولیس سے بچنا چاہتا تھا اور اس لیے بس یہی ایک طریقہ تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا. اگلے ہی پل وہ ان میں سے ایک لڑکی کا گلا دبا رہا تھا. دوسری لڑکی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی.
زبیر طاقتور آدمی تھا، اس نے ایک ہاتھ سے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا، وہ چیختے چلانے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر زبیر نے مسلسل ایک ہاتھ سے اس کے منہ کو دبا رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دوسری لڑکی کا گلا دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ماہی اور بے آب کی طرح تڑپتی ہوئی لڑکی ساکت ہو گئی۔ اس کی سانس رک چکی تھی اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں۔ زبیر نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز کر رہ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے جب اسے جیل کی کال کوٹری یاد آئی تو وہ کسی بپھرے ہوئے درندے کی طرح دوسری لڑکی پہ پل پڑا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھی ایک لاش کی صورت میں زمین پر پڑی تھی۔ وہ دونوں لڑکیوں کو قتل کر چکا تھا۔ ہانپتے ہوئے زبیر نے دیوار پر موجود گھڑی کی جانب دیکھا، وہ بتا رہی تھی کہ اس کی بیوی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ زبیر لپک کر الماری کے پاس جا پہنچا، وہاں دونوں لڑکیوں کے استعمال میں رہنے والے رنگ برنگے سکارف لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے کھینچ کر ان میں سے 2 سکارف نکالے اور واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرے میں موجود واحد چھت والے پنکھے کے ساتھ دوپٹے کی رسی باندھ کر ایک لڑکی کو لٹکا رہا تھا۔ شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک لڑکی کو لٹکا چکا تھا۔ دوسری لاش اس کے سامنے تھی، اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کرنا تھا۔ دوسرا سکارف ہاتھ میں لیے اگلے 5 منٹوں کے اندر وہ دوسری لڑکی کو بھی اپنے بیڈ روم میں چھت والے پنکھے کے ساتھ لٹکا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا لڑکیوں کی خودکشی کی اطلاع ملتے ہی پورے گھر میں پولیس آ پہنچے گی۔ وہ انہیں کیا کہانی سنائے گا؟ یہ سب ابھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ اچانک گھر کی اطلاعی گھنٹی پھر سے بج اٹھی۔ وہ بری طرح سے چونک گیا۔ اس کی نظریں گھڑی کے پاس مڑی اور اس نے لبوں سے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس کی بیوی واپس آ چکی تھی اور وہی دروازہ بجا رہی تھی۔ زبیر نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، وہاں اس کی چھوڑی ہوئی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس کی بیوی باہر کھڑی دوسری بار گھنٹی بجا رہی تھی۔ زبیر نے جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر پیچھے کی جانب کھلنے والا دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی میں کھلتا تھا اور اگلے ہی پل زبیر بالکنی میں داخل ہو کر پیچھے گلی میں کود چکا تھا۔ کسی نے اسے کودتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ گھر سے باہر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس وقت اس کی بیوی گھر میں داخل ہو وہ اسے گھر پہ نہ ملے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہی تھا جب اسے گھر کے اندر سے دل دوز چیخوں کی آواز سنائی دی، اور یہ چیخیں اس کی بیوی کی تھیں۔ یقیناً وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی اور دونوں بیٹیوں کو پنکھوں کے ساتھ ٹنگی ہوئے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ زبیر کے چہرے پر ایک اطمینان بھرا سا تاثر پھیل گیا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی نے دونوں لڑکیوں کو پنکھوں کے ساتھ پھندا لگائے دیکھ لیا تھا، اور یہ یقیناً وہ سب کو یہی بتائے گی کہ اس کی بیٹیوں نے خودکشی کر لی ہے۔ زبیر نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا گلی کراس کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی گلیوں میں بھٹکتا رہا اور پھر واپسی اپنے گھر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جس وقت وہ اپنے گھر کی گلی میں پہنچا وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کے گھر کے دروازے پہ کئی افراد جمع تھے۔ محلے والے اس کی بیوی کی چیخیں سن کر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور زبیر نے اپنے چہرے پہ پریشانی والے تاثرات سجائے اور یکدم دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے میرے گھر میں؟ آپ سب لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں؟ اتنی بھیڑ کیوں لگا رکھی ہے؟ میری بیوی کیوں چیخ رہی ہے؟ اندر کیا ہوا ہے؟ ڈرامائی انداز میں ایک کے بعد ایک جملہ بولتے ہوئے زبیر سب کو دھکیلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کی بیوی دونوں لڑکیوں کی لاشوں کو باری باری جا کر لپٹتی رو رہی تھی۔ کبھی وہ ایک بیٹی کی ٹانگیں پکڑتی، کبھی اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرتی اور کبھی دوسری کی۔ محلے والے کوئی بھی آگے بڑھ کر انہیں ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ زبیر نے دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہی چونکنے کی بھرپور اداکاری کی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے ماتھے کو پیٹتے ہوئے زمین پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا اور اس کی بیوی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زبیر لپک کر آگے بڑھا اور اس نے اپنی بیوی کو زور سے جکڑ لیا۔ وہ بار بار اسے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آخر کیسے ہوا، ان دونوں نے خودکشی کیوں کی۔ وہ شدید چیخو پکار کر رہا تھا اور محلے والے اس کی حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ کیسا پیارا اور مکمل گھرانہ تھا، خدا جانے کس کی نظر لگ گئی۔ زبیر کے کان کھڑے تھے، وہ اپنے آس پاس ہونے والوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کا شک
اس کی جانب نہیں گیا، بلکہ وہ سب کے سب یہی تصور کر رہے تھے کہ دونوں لڑکیوں نے خودکشی کی ہے۔ تبھی اچانک مجمع میں سے کوئی پکارا، ارے پولیس کو تو فون کرو، پولیس کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہاں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ دونوں جوان لڑکیوں نے خودکشی کی ہے، وہ بھی ایک ہی دن۔ پولیس کا وقت پر پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ اپنی بیوی کو جکڑے ہوئے زبیر کے ہاتھ کام کر رہ گئے۔ بیوی اس کے ساتھ لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکا، جانتا تھا پولیس تو ضرور آئے گی، اور وہی ہوا۔ سعودیہ پولیس کارکردگی کے معاملے میں بہترین تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے گھر کے باہر قطار میں لائنیں لگ گئیں۔ پولیس والوں اندر داخل ہو رہے تھے، ان میں خواتین انسپیکٹرز بھی تھیں۔ پولیس اندر داخل ہوتے ہی چونک گئی تھی۔ انسپیکٹرز نے سب سے پہلے تو آگے بڑھ کر لڑکیوں کی دھڑکن چیک کی، مگر وہ تو عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ دونوں لاشوں کو زمین پر اتار لیا گیا تھا۔ پولیس والے اپنی پوچھ تاچھ شروع کر چکے تھے۔ وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہے تھے۔ زبیر اور اس کی بیوی رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ زبیر خوفزدہ نظروں سے پولیس والوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے اطمینان تھا کہ اس نے پکا کام کیا ہے، کسی کو اس پر شک نہیں ہونے والا تھا۔ اور تبھی اس کی نظر دو پولیس والوں پر پڑی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے مسلسل پنکھے کو دیکھ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک شخص نے پلٹ کر زبیر کو دیکھا۔ زبیر کی روح تک کپ کپی دوڑ گئی۔ پولیس والے کی نظر مانی خیز تھی۔ زبیر دل ہی دل میں لرز رہا تھا۔ اسی پل وہ دونوں پولیس والے زبیر کی جانب بڑھے اور ان دونوں میاں بیوی کو الگ الگ کر دیا۔ پولیس والے زبیر سے تفتیش کر رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ جس وقت دونوں لڑکیوں نے خودکشی کی وہ کہاں تھا۔ زبیر نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اپنے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا، اور جس وقت وہ واپس آیا گھر میں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ زبیر کی بیوی نے بھی جواب دیا کہ وہ آفس گئی تھی، اور آج زبیر کی چونکہ چھٹی تھی تو اس لیے وہ دونوں لڑکیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ پولیس والے کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور گھر کے باہر ساری بھیڑ کو ہٹا دیا گیا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف پولیس والے تھے جو لاشوں کا ایمبولینس میں رکھ کر لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ زبیر اندر کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کب پولیس وہاں سے چلی جائے۔ تبھی اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے باہر غیر معمولی طور پر سناٹا چھا گیا ہے۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگی سسک رہی تھی۔ زبیر نے نامحسوس انداز میں زمین پر تھوک دیا، اور اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا اور پولیس والے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زبیر اطمینان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یقیناً وہ ان سے اجازت لینے آئے تھے، لیکن اگلے ہی پل زبیر کی سٹی گم ہو گئی۔ پولیس والوں کے ساتھ وہی دکاندار اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے زبیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پولیس والوں کو کچھ کہا۔ پولیس والے زبیر کو یوں گھورنے لگے گویا کھا جانا چاہتے ہو۔ زبیر کا قصہ سامنے آ چکا تھا، اور پولیس والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ دونوں لڑکیوں کا قاتل وہی ہے۔ دکاندار نے گواہی دے دی تھی کہ تھوڑی دیر قبل جب وہ آیا تھا تو زبیر گھر پہ موجود تھا، اور زبیر پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ زبیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا آدھا انتقام تو مکمل کر چکا ہے، باقی آدھا انتقام بھی وہ ضرور پورا کرے گا۔ اس نے پلٹ کر پولیس والوں کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد پولیس والے اسے گاڑی میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے جا رہے تھے۔ زبیر کے لبوں پر گویا تالا لگ چکا تھا، اور یہ وہی چپکا تالا تھا جو عدالت کے کمرے میں پہنچنے تک بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور زبیر اپنے حال میں پلٹ آیا۔ وہ اسی پولیس وین میں موجود تھا جو اسے جیل کی جانب لے جا رہی تھی، جہاں اس نے اپنی زندگی کا باقی بچا ہوا ایک دن گزارنا تھا۔ وین رک چکی تھی اور شاید اس کی منزل اب پہنچی تھی۔ زبیر خاموش بیٹھا رہا، اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک پولیس انسپیکٹر نے پیچھے آ کر وین کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ جدید طرز کی وین تھی اور اس کے لاک بھی جدید تھے۔ کسی قیدی کا ان وینوں میں سے فرار ہو جانا ناممکن تھا، حالانکہ پاکستان میں تو ایسی وین کا تصور ہی محال تھا۔ زبیر خاموشی سے اس پولیس انسپیکٹر کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترا، اور اس کے ہاتھ میں ہنوز ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ آج اسے قیدیوں کا لباس پہنا دیا جانے والا تھا، کیونکہ اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی تھی اور اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ جیل کی درمیانی ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک سینئر کاپ نے اسے انتہائی نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کا جرم ایسا تھا کہ ہر کوئی دیکھتے ہی اس سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔
زبیر کو بے چینی سی محسوس ہوئی. اس کا جرم تو سب جانتے تھے مگر اس جرم کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا. مگر وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ بہت جلد وہ ان سب کو بتا دینے والا ہے کہ آخر اس نے اس گھناؤنے جرم کے پیچھے کیا راز ہے. وہ ایک عجیب طرز کی جیل تھی. چاروں اطراف میں سلاخوں والے کمرے تھے. زبیر کو لے جا کر انہی میں سے ایک میں قید کر دیا گیا تھا. شاید انسپیکٹر کا موڈ نہیں تھا کہ ابھی اسے پھانسی کے لیے بنائی جانے والی کال کوٹری میں لے جا کر قید کرتا. سامنے ٹیبل پر جیل کا اعلیٰ آفیسر بیٹھا تھا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ عربی میں بات کر رہا تھا. دونوں ہی اسے لان تان کر رہے تھے. زبیر نے خاموشی سے نظریں چرا لی تھیں اور جیل میں ایک طرف کموڈ لگا ہوا تھا اور دوسری طرف صاف ستھرا بستر تھا. کموڈ کے اوپر ہی ہاتھ دھونے کے ایک چھوٹا سا نلکا لگایا گیا تھا. زبیر خاموشی سے آگے بڑھا اور نلکا کھول کر وضو کرنے لگا. وہ وضو کر چکا تو ایک دم پلٹ کر سلاخوں کے پاس آیا اور آواز لگا کے کہنے لگا، کیا مجھے ایک جائے نماز مل سکتی ہے؟ مجھے نماز پڑھنی ہے. زبیر کی اس بات پر جیل کے اعلیٰ افسر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے انگلش میں بولا، ہاں لا دو اسے جائے نماز، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوگا. بہت سے ایسے مجرم دیکھے ہیں میں نے جو مرنے سے ایک روز قبل انتہائی مذہبی بن جاتے ہیں. شاید یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اسے بھی موقع دے دو کہ یہ اپنے گناہ بخشوا لے. دوسرا انسپیکٹر مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے جائے نماز لا کر زبیر کے حوالے کر دی. زبیر کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے جائے نماز لے لی. اگلے کتنے ہی گھنٹوں تک وہ جائے نماز پر بیٹھا نماز پڑھتا رہا. وہ ایک نفل مکمل کرتا تو دوسرے کی نیت کر لیتا. جیل والے افسران مسلسل اس کے اوپر آوازیں لگا رہے تھے، اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا. جیل کا افسر پرسوچ نگاہوں سے زبیر کو دیکھ رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ جائے نماز پر بیٹھا ہوا زبیر کیا سوچ رہا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس شخص میں عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی. وہ سعودی نہیں تھا، ایشیائی تھا. اسے لگ رہا تھا شاید اس شخص کا تعلق انڈیا یا پھر پاکستان سے ہے. پولیس آفیسر خاموشی سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے عجیب سا محسوس کر رہا تھا. اسے افسوس ہوا کہ اس خوبصورت انسان نے آخر اپنی زندگی برباد کیوں کر ڈالی، وہ بھی ایک لمحے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اس کے دل میں زبیر کے لیے ایک نرم گوشہ سا بیدار ہونے لگا تھا اور تبھی وہ گڑ گڑا سا گیا اور اس نے اپنا سر جھٹک دیا. وہ پولیس آفیسر سیدھا ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ ہی رہا تھا جب اچانک چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی کہ باہر اسی شخص کی بیوی ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے. رات ہو چکی تھی، بلکہ رات کا بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور اس وقت تک ایک عورت تھانے آنا، وہ بھی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ. وہ پولیس افسر چونک اٹھا. اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ غیر مقامی ہونے کے باوجود یہ دونوں میاں بیوی کس قدر پر اعتماد ہیں. پولیس آفیسر نے چپڑاسی کو حکم دیا کہ وہ زبیر کی بیوی کو اندر لے آئے، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب چپڑاسی کے ہمراہ زبیر کی بیوی اندر داخل ہوئی. وہ 30 سال کی خوبصورت عورت تھی. شاید اس کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی 2 جوان بیٹیوں کی ماں نہیں لگتی تھی. پولیس والے نے ایک افسوس بھری نظر زبیر کی بیوی پر ڈالی اور پھر زبیر کو دیکھا جو خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا. جیل خانہ ٹیبل سے بہت دور تھا اور یہی وجہ تھی کہ شاید اسے اپنی بیوی کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. زبیر کی بیوی کے ہاتھ میں ایک ٹفن سا تھا. اس نے آتے ہی یہ ٹفن ٹیبل پہ رکھا. پولیس آفیسر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے بیوی، یہاں پر کیوں آئی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ جج نے زبیر کے ساتھ کسی بھی ملاقاتی کو ملنے سے منع کیا ہے؟ یہ خطرناک مجرم ہے اور اسے خطرناک مجرموں کو مرنے سے پہلے کسی سے نہیں ملنے دیا جاتا، بلکہ جلد از جلد انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید کوئی کارنامہ نہ کر دیں، اور تمہارے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تمہیں دے سکتے. پولیس آفیسر سخت لہجے میں کہہ رہا تھا اور زبیر کی بیوی نے گھبرائی ہوئی نظر زبیر پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ہاتھ میں موجود ڈبہ کھول دیا. اس میں کھانا تھا. اس کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے پولیس اسٹیشن میں پھیلنے لگی. کمپیوٹر اسکرین کے آگے کام کرتے ہوئے پولیس افسران مڑ مڑ کے اس ٹیبل کی جانب دیکھنے لگے جہاں زبیر کی بیوی کھڑی تھی. سامنے بیٹھا ہوا پولیس آفیسر بھی مجبور ہو گیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ اپنے سامنے کیا. بے حد لذیذ کھانا اس کے سامنے تھا. زبیر کی بیوی نے اسے مخاطب کیا اور بولی، پولیس انسپکٹر صاحب، میں جانتی ہوں کہ ہم لوگ آپ کے ملک کے نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں. بہت کم عرصہ ہوا ہے ہمیں یہاں پر آئے ہوئے.
میں جانتی ہوں کہ زبیر نے ایک نامعاف کرنے والا جرم کیا ہے، مگر میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، ایک آخری ملاقات، تاکہ میں اسے پوچھ سکوں کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کیونکہ میرے گھر آنے کی مثال تو سارا زمانہ دیا کرتا تھا۔ زبیر کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پولیس افسر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ یہ ان 2 لڑکیوں کی ماں ہے جسے بے دردی سے زبیر نے قتل کیا ہے۔ آخر وہ کیسی ماں تھی جو اپنی ہی بیٹیوں کے قاتل سے ملنے کے لیے جیل میں آ گئی تھی، اور وہ بھی اشتہا انگیز کھانا بنا کر؟ پولیس آفیسر نے ایک چور نظر CCTV کیمرے پر ڈالی۔ وہ گھوم کر دوسری جانب جا رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے جلدی سے کھانے کا ٹفن پکڑ کر ٹیبل کے نیچے رکھا اور چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے بولا، کھانا لانے کا شکریہ بی بی، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ تم اس 15 منٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہو، لیکن اس دوران تمہیں اپنے ساتھ کچھ بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صبح اسے کال کوٹری میں پھینک دیا جائے گا، جہاں سے پرسوں صبح نکال کر اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر زبیر کی بیوی نے جلدی سے سر ہلایا۔ سیاہ چادر میں اس کا گورا رنگ خوب دمک رہا تھا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی اور پولیس آفیسر نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ زبیر کی بیوی چلتی ہوئی سلاخوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زبیر کو آواز دیتی، اچانک زبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر موت کی سی سختی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھتے ہی وہ پراسرار انداز میں مسکرایا۔ تو تم آ گئی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً تمہیں جواب چاہیے ہوگا کہ میں نے وہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں ضرور تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں پولیس آفیسر سے ایک درخواست کر لوں۔ زبیر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جائے نماز سمیٹ رہا تھا اور اس کی بیوی خاموشی سے سلاخوں کے پاس کھڑی تھی، اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اور زبیر سلاخوں کے پاس آیا، اس نے زور سے پولیس آفیسر کو آواز لگائی۔ وہ پولیس آفیسر چونک کر زبیر کی جانب دیکھنے لگا، اور تھانے میں آنے کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے اپنے حلق سے کوئی آواز نکالی تھی۔ زبیر اس کو اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا، اور نہ جانے کیا بات تھی، وہ پولیس آفیسر مجبور ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا زبیر کے پاس جا پہنچا۔ وہ محتاط نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس بڑے سے پولیس اسٹیشن کے اندر جتنے بھی افراد موجود تھے، وہ سب کے سب کمپیوٹر سکرین کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ جو جیل نما کمرے کے تار میں بنے ہوئے تھے، وہ عارضی مجرموں کو قید کرنے کے لیے تھے، اس لیے کوئی بھی زبیر کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ پولیس آفیسر زبیر کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ زبیر نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا، جج نے مجھ سے میری آخری خواہش پوچھی تھی، مگر میں نے ان کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور میری بیوی کو ملاقات کرنے کے لیے ایک آرام دہ کمرہ مہیا کریں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے یہ جیل خانہ کسی طرح مناسب نہیں لگ رہا۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، پلیز اسے قبول کر لیں۔ زبیر کی آواز میں نہ درخواست تھی اور نہ ہی عاجزی، بالکل اسپاٹ سے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر نہ جانے پولیس آفیسر کو اس کی آنکھوں میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اسے زبیر کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور کچھ ہی دیر تک وہ سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیر بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس کے دونوں ہاتھ تو ہاتھ، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زبیر اپنے ذہن میں کیا سوچ کر بیٹھا ہے۔ آخر پولیس کار اور پولیس آفیسر نے اس پر رحم کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک دم پلٹا اور اپنے ماتحت کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ماتحت پولیس آفیسر تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ پولیس آفیسر تھوڑی دیر تک اپنے ماتحت کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرتا رہا اور ماتحت سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر چلا گیا۔ پولیس آفیسر وہیں کھڑا زبیر کو گھور رہا تھا، اور زبیر، اس کی بیوی اور وہ پولیس آفیسر، یہ تینوں ایک تکون کے کونے میں جو بالکل خاموشی کے ساتھ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب آفیسر کا بھیجا ہوا ماتحت واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی پولیس آفیسر کے کان میں سرگوشی کی، سر آپ کا کام ہو گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے پیچھے بنے ہوئے رہائشی کمروں میں سے ایک کمرہ تیار کر دیا گیا ہے۔ آفیسر کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زبیر اور اس کی بیوی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ماتحت نے افسر کے کان میں کیا کہا ہے۔ اس افسر کے چہرے پر ایک بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے زبیر کو مخاطب کیا اور بولا، تمہاری ملاقات کا بندوبست ہو گیا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد میرا یہ ماتحت تم دونوں کو اس کمرے میں لے جائے گا۔ مجھے میری ڈیوٹی کرنی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہتے ہی
पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता चला गया। उसके चेहरे पर फैली हुई मानी खेज मुस्कुराहट अब मजीद गहरी होती जा रही थी और उसका रुख बाहर की जानिब नहीं था बल्कि पुलिस स्टेशन की पिछली तरफ बने हुए उन रिहायशी कमरों में था जहां पर कुछ पुलिस अफसरान रात के वक्त ठहरा करते थे। उन्हीं में से एक कमरा जुबैर और उसकी बीवी को दिया जाने वाला था। उस रिहायशी कमरे की चाबी पुलिस वाले के पास मौजूद थी और लॉक के अंदर चाबी घुमाते हुए उस पुलिस वाले के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक सिमट गई थी। उसे सीसीटीवी कैमरे याद आ गए और उसने पलट कर कैमरे की जानिब देखा था। बेख्तियार ही शुक्र की तवील सांस उसका मुंह से खारिज हुई। सीसीटीवी कैमरा तो कब का ख़राब हो चुका था। हफ्ता भर उसके रिपेयर होने की दरख्वास्त दी गई थी मगर अभी तक उसकी मेंटेनेंस के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इस तरफ कम ही लोग आते थे इसलिए शायद पुलिस स्टेशन का अमला इस कैमरे को सही करवाने के बारे में सीरियस नहीं था। पुलिस ऑफिसर दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो चुका था। साफ सुथरा कमरा उसके सामने था और कमरे में एक बड़ा सा बेड रखा हुआ था और दीवार गिर अलमारियां फैली हुई थी। ऑफिसर घूम कर कमरे का जायज़ा लेने लगा और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। बड़ा आरामदेह कमरा चाहिए था नवाब साहब को। लो दे देते हैं आरामदेह कमरा, मगर इसकी कीमत भी तो वसूल करनी पड़ेगी ना हमें। उसके चेहरे पे खबासत भरी मुस्कुराहट थी। बज़ाहिर तो वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था मगर दिलों के हाल तो खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता। उसके दिल का हाल भी किसी को मालूम नहीं था सिवाय उन दो अशखास के जो किसी भी लम्हे इस कमरे में दाखिल होने वाले थे। पुलिस ऑफिसर अभी बेड के तरफ में घूम फिर कर उसका जायजा ले ही रहा था कि अचानक दरवाजे के लॉक में खटपट सी हुई। यूं लगा जैसे बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। यकीनन पुलिस ऑफिसर का मातहत जुबैर और उसकी बीवी को लेकर खुफिया तरीके से इस कमरे में आ पहुंचा था ताकि वो दोनों यहाँ पर मुलाकात कर सकें। पुलिस ऑफिसर लपक कर दीवार में बनी हुई अलमारी के अंदर छुप गया था। ये उसने सोचा समझा मंसूबा था। अलमारी के पट के अंदर एक छोटा सा सुराख था। ऑफिसर ने उसी सुराख से बाहर झांका। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जुबैर और उसकी बीवी अंदर दाखिल हो रहे थे। मातहत कमरे के बाहर ही खड़ा था और दोनों मियाँ बीवी को अंदर भेजकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कमरे के अंदर जुबैर और उसकी बीवी तन्हा रह गए थे। पुलिस ऑफिसर अलमारी के पट वाले सुराख से एक खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ ये मंजर देख रहा था। वो दोनों की तन्हाई का जायज़ा लेना चाहता था। वो जानता था कि जुबैर अपनी बीवी से आखिरी दफ़ा मिल रहा है और वो ये भी जानता था कि जुबैर की बीवी को उसके जुर्म से कोई ख़ास मतलब नहीं, वरना उसके लिए खाना लेकर तो वो कभी ना आती। यकीनन उन दोनों का आपस में कोई ख़ास काम था। जुबैर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे बेड पे बिठा लिया। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। जुबैर ने अपनी बीवी को मुखातिब किया और बात करना शुरू की। इंस्पेक्टर कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। उसने अपना मोबाइल उस सुराख के साथ लगा रखा था और कैमरे से खुफिया तरीके से उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाना चाहता था। अचानक ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसका दिल धक से रह गया। उसने बेयकीनी से जुबैर की जानिब देखा। ये सब कुछ वो क्या कह रहा था? जुबैर के सामने बैठी हुई उसकी बीवी पथरीले तासुरात के साथ उसे देख रही थी। उसके चेहरे से यूं लग रहा था गोया जुबैर जो कुछ कह रहा हो उसमें एक ज़रा बराबर भी झूठ नहीं था। जुबैर की बीवी खामोशी से उसकी जानिब तकते हुए किसी बुत की तरह साकित बैठी थी और जुबैर मुसलसल बोले जा रहा था। ठंडे और ठहरे हुए लहजे में जो कुछ वो कह रहा था पुलिस अफसर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो तो यहाँ का मंजर देखने आया था मगर ये दोनों मियाँ बीवी तो कोई और ही कहानी सुना रहे थे। उसने उस लम्हे पे शुक्र किया था कि उसने अलमारी में बंद होकर उनकी खलबत के मनाजिर देखना चाहे थे। यकीनन अगर वो ऐसा ना करता तो सच का ये रूप देखने से रह जाता। वही सच जो उस वक्त कमरे में पूरी आबोताब के साथ नुमायां हो रहा था। पुलिस ऑफिसर को अपना सांस सीने में घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने होल्स्टर में पिस्तौल की मौजूदगी को यकीनी बनाया और अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा दर तासुरात नामूदार हुए थे। वो बाहर निकलकर फैसला करना चाहता था। उसने पिस्तौल के दस्ते पे अपनी गिरफ्त मजबूत की और आहिस्तगी से उसे बाहर निकाला। वो फुली लोडेड था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अलमारी के पट पर अपना हाथ रखा और उसी पल उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि बाहर कमरे में एक अजीब मंजर रूनुमा हो चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर की तो सांस गोया हालत में ही अटक रख गई। वो एकदम दरवाज़ा खोलकर अलमारी से बाहर निकल आया और अंदर कमरे का मंजर
वहशत नाक था। बेड की सफ़ेद चादर खून से रंगीन हो रही थी और यह खून किसी और का नहीं बल्कि जुबैर की बीवी का था। जुबैर के हाथ में एक चाकू नजर आ रहा था जो न जाने उसने कहां से हासिल कर लिया था। अचानक ही पुलिस ऑफिसर की नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी। वहां बास्केट में फ्रूट रखा हुआ था। वो बेख्तियार अपने सर पे हाथ मार कर रह गया। यकीनन जुबैर के हाथ वहीं फल काटने वाली छुरी लग गई जिससे उसने अपनी बीवी की शहरक काट डाली थी और उस वक्त उसकी बीवी एक बेजान लाशे की तरह बेड पर पड़ी थी और उसकी शहरग में से खून उबल उबल कर बिस्तर में जज्ब हो रहा था। जुबैर साकित और जामिद खड़ा था। उसने पुलिस अफसर को अलमारी से निकलते देख के भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। पुलिस ऑफिसर का रंग जर्द हो रहा था। उसने अपनी पिस्तौल का रुख जुबैर की जानिब किया, मगर इससे पहले कि वो अपने कदम आगे बढ़ाता वो सब कुछ हुआ जिसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसने छुरी सीधी अपने शरक में खोंप डाली थी। अगले पल उसकी आंखें हलकों से बाहर निकल आईं। उसकी गर्दन से खून का फवारा सा छूटा और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। पुलिस अफसर लपक कर उसके पास आया और देखते ही देखते ये सब कुछ क्या हो गया था। जुबैर बुरी तरह से तड़प रहा था। पुलिस अफसर को देखते ही उसके मुंह से चंद टूटे फूटे जुमले निकले, मगर पुलिस ऑफिसर को कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं थी। कमरे में थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था वो सब का सब उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका था। अलमारी खोलकर बाहर निकलने से पहले उसकी वीडियो में वो सारे अल्फाज रिकॉर्ड हो चुके थे जो जुबैर ने अपनी बीवी से कहे थे। वो कह रहा था कि उसमें एक ऐसी औरत थी जिसे शादी करके गलती की, जिसके पहले से 2 जवान बेटियां थीं। वो दोनों जुड़वां बेटियां उसके पहले शौहर से थीं जिसका जुबैर ने अपने हाथों से कत्ल किया था। वो भी अपनी महबूबा के मजबूर करने पे ताकि अपनी महबूबा से शादी कर सके, मगर महबूबा से शादी करने के बाद भी वो खुश ना रह सका। उसे अपनी बीवी से अजीब सी नफरत होती जा रही थी क्योंकि वो एक बेहया और मॉडर्न औरत बन गई थी। जुबैर को अफसोस होता था कि उसने उस औरत की खातिर अपने माथे पे कत्ल का एक दाग लगवा लिया था। उसकी दोनों जवान बेटियां इंतहा दर्जे की बदकिरदार थीं। उन्हें अपने सौतेले बाप से कुछ ज़ाती पर ख्वाहिश थी, इसलिए तो रोज़ वो उसके सामने नीम बरहना हालत में जुबैर को इश्तियाल दिलाती थी ताकि वो उसके साथ कोई गलत हरकत करे और वो मोबाइल पर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें। वो जुबैर को जलील और रुस्वा करना चाहती थीं। जुबैर ने अपनी बीवी के सामने एतराफ़ किया कि उस रोज़ वो लड़कियों को बहकाने में आ गया, मगर वो दोनों लड़कियां नहीं जानती थीं कि वो क्या गलती कर रही हैं। जो कुछ वो सिर्फ शुरू करना चाहती थी जुबैर ने उसे मुकम्मल भी कर डाला और यही वजह थी कि वो दोनों लड़कियां सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकती थी। खेल बिगड़ चुका था और जुबैर पहले ही एक कातिल रह चुका था। वो जानता था दोनों लड़कियां जिंदा रहीं तो यकीनन उसका बचना नामुमकिन है। ना चाहते हुए भी उसने उन दोनों को कत्ल कर डाला, मगर शायद उसके अंदर कहीं पछतावा मौजूद था, इसलिए उसने उस तमाम किस्से को ख़त्म करके अपनी जान भी ले ली थी। तड़पते हुए जुबैर की लाश साकित हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर फटी फटी नज़रों से यह मंजर देख रहा था और उसके मोबाइल में अब तक रिकॉर्डिंग चल रही थी। उन चंद अफराद का किस्सा अपने अंजाम को पहुंच चुका था जो अपनी गर्ज और नफ्स की खातिर रिश्तों को मजाक समझते हैं।